8 مارچ کو دنیا بھر میں عالمی یوم خواتین منایا جاتا ہے۔ اقوام متحدہ کے زیر اہتمام پہلی بار 1975 میں عالمی یوم خواتین منایا گیا۔ 2 برس بعد 1977 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے اس دن کو منانے کی باقاعدہ منظوری دی گئی اور جب سے ہر سال 8 مارچ کو باقاعدہ عالمی یوم خواتین منایا جاتا ہے۔ دنیا بھر میں لوگ مختلف پروگراموں، ٹی وی چینلز اور سوشل میڈیا کے واسطے سے اپنے اپنے انداز میں عورتوں کی تعریفیں کرتے ہیں، ان کے حقوق بیان کرتے ہیں، مردوں کو عورتوں کی اہمیت کا احساس دلاتے ہیں اور سمجھانا چاہتے ہیں کہ مرد و خواتین بالکل برابر ہیں، دونوں کے درمیان کسی طرح کا کوئی فرق نہیں ہے، اور اسی بہانے اسلام کو عورتوں کے حقوق کے معاملے میں تنقید کا نشانہ بھی بناتے ہیں۔ اسلام نے معاشرے میں عورتوں کو 1400 سال پہلے جو مقام عطا کیا ہے، آج کی ترقی یافتہ دنیا کے لاکھ کوششوں کے باوجود وہ مقام دینے میں نامکمل ناکام ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ جس دور میں بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے کا رواج ہو، ستی کے نام پر عورتوں کو زندہ جلانے کی رسم ہو اور عورتوں کے انسان ہونے پر شبہ کیا جا رہا ہو، اس دور میں کوئی مذہب عورتوں کی اہمیت بیان کرتے ہوئے اسے معاشرے میں باضابطہ حصہ دار بنائے، اس کے قدموں میں جنت ہونے کی بشارت سنائے یا اسی کی پرورش اور تعلیم و تربیت پر جنت کے وعدے کرے۔ لیکن مذہب اسلام نے یہ سب کچھ کیا اور ان سب کے علاوہ عورتوں کو ان کے تمام حقوق کی نشاندہی کی جو کی جا سکتی تھی، جو عورتوں کے حوالے سے اسلامی تعلیمات پر وقتاً فوقتاً طنز کرتے رہتے ہیں اور دنیا کو یہ باور کرانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کو چار دیواری میں قید کر رکھا ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ اسلام پر عورتوں کے استحصال کا الزام عائد کرنے والے لوگ عورتوں کے گھر میں کام کاج کرنے کو تو دقیانوسیت خیال رکھتے ہیں، لیکن گھر سے باہر کام کرنے کو آزادی نسواں سمجھتے ہیں۔ ان کے مطابق گھر میں کھانا بنانا دقیانوسیت ہے، لیکن ہوٹل میں کھانا بنانا آزادی ہے۔ اپنے شوہر کے لیے گھر میں زیب و زینت اختیار کرنا خدامت ناپسندی ہے، لیکن ایئر ہوسٹس بن کر ہولناک انسانوں کو خوش کرنا آزادی نسواں ہے۔ گھر میں بچوں کی پرورش کرنا رجعت پسندی ہے، لیکن دوسروں کے بچوں کی پرورش کرنا آزادی نسواں ہے۔ اسلام نے عورتوں کے انسان ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی فطرت اور جسمانی ساخت کی پوری رعایت کرتے ہوئے انہیں ہر طرح کی عزت و رفعت عطا کی ہے، جبکہ مغرب نے بہت بعد میں عورتوں کے محض انسان ہونے کی رعایت کی ہے۔ جبکہ اسلام نے عورتوں کے انسان ہونے کے ساتھ ساتھ فطرت اور جسمانی ساخت کی رعایت کرتے ہوئے انہیں مرد کا ایک حصہ قرار دیا ہے۔ سورۃ النساء کی پہلی آیت میں اس کی طرف واضح اشارہ موجود ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام میں عورتوں مردوں کے بمقابل نہیں ہیں، بلکہ مردوں کا ایک حصہ ہیں، اور ظاہر ہے کہ انسان اپنے حصے کے بمقابل کھڑا ہونے کے بجائے اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور اس سے اس قدر محبت کرتا ہے کہ اس کی ہر تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھنے پر مجبور ہوتا ہے۔ عورتوں اور مردوں کے درمیان اسلامی اصول نے جو ہم آہنگی پیدا کی ہے، اس کا نتیجہ ہے کہ اس پریشان کن دور میں بھی مسلمانوں کا فیملی سسٹم مغربی فیملی سسٹم کے مقابل نہ صرف بہتر ہے بلکہ خود اہل مغرب کے لیے قابل رشک بنا ہوا ہے۔ عورتوں کے حوالے سے اسلام پر خدامت پسندی کے الزامات کی بنیاد بھی بد فہمیاں اور غلط فہمیاں ہیں۔ یہ سوچی سمجھی سازشیں اس لیے اہل اسلام کی ذمہ داری ہے کہ وہ عورتوں کے حوالے سے اسلام کی حقانیت کو سامنے لانے کی کوششیں کریں اور دنیا کو یہ بتائیں کہ عالمی یوم خواتین بنانے سے عورتوں کے مسائل حل نہیں ہوں گے، بلکہ عورتوں کے خلاف بڑھتے جرائم کو روکنے کی صحیح تدبیریں کرنی ہوں گی، ان کے سروں سے معاشی تنگ و دو کے بار کو اتارنا ہوگا، ان کی مارکیٹنگ پر روک لگانی ہوگی، ورنہ انصاف پسند افراد یہ سمجھنے پر مجبور ہوں گے کہ دنیا عورتوں کی آزادی کے نام پر عورتوں تک پہنچنے کی آزادی چاہتے ہیں۔ مزید جانکاری کے لیے تبصرہ.com پر لاگ ان کریں۔ بیورو رپورٹ تبصرہ پوائنٹ۔